بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ رات نماز تراویح میں 27ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ 26ویں پارے کے آخر میں اور 27ویں پارے کے شروع میں سورۃ الذاریات ہے۔ سورۃ الذاریات میں قرآن کریم نے ایک ایسی بات ارشاد فرمائی ہے جو مجھے یوں لگتا ہے کہ ہماری آج کی رات کے مطابق ہے۔ قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً پرہیزگار لوگ باغات اور جنت کے چشموں میں سیر کر رہے ہوں گے۔ یہ متقی کون ہے اور ان کو کیا ملے گا، اس پر غور کرنا۔ نمبر 1، انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ پیچھے سے ہی اچھائیاں کرتے چلے آ رہے ہیں، یعنی وقتی نیک نہیں ہیں، وقتی نیک بھی بہت اعلیٰ ہے لیکن نہیں، ان کا مزاج ہے پورا سال نماز۔ انہم کانوا قبل ذلک کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں پیچھے سے نیکیاں کرتے چلے آتے ہیں، رات کو کم سوتے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل، بھائی رات کو کیا کرتے ہیں؟ کم سوتے ہیں۔ آج کل کی جو راتیں ہیں اب اس میں زیادہ جاگ رہے ہیں، زیادہ سو رہے ہیں؟ زیادہ جاگ رہے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل وبالاسحار هم یستغفرون، جب رات کا آخری حصہ شروع ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دیجیے۔ تہجد میں ہر بندہ یہی ہر مسلمان، ہر اللہ سے ڈرنے والا یہی کر رہا۔ وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ اپنی کمائی میں سے ان کو بھی دیتے ہیں جو ان کے سامنے اپنے ضرورت کا اظہار کرتے ہیں، ان سفید پوشوں کو بھی دیتے ہیں جو ان کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتے۔ فرمائے ان کو ملے گا کیا؟ ان کو ملے گا کیا؟ آخذین ما آتاہم ربہم، جس طرح اسکول میں، یونیورسٹی میں، کالج میں سارے اساتذہ ماں باپ کے سامنے جو نمایاں کامیابی لینے والے طلباء ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، سند دی جاتی ہے، انعام دیا جاتا ہے، اور وہ خوشی خوشی سے، آپ نے دیکھا بچوں کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے ہوتے، ان کے چہرے کی بشاشت اور حشاش پن اور ان کے چہرے کی مسکراہٹیں اور خوشیاں، یوں لگتا ہے جیسے اللہ نے ان کو ساری بادشاہتیں دے دی۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں آخذین ما آتاہم ربہم، ان کا رب جو ان کو انعامات دے رہا ہوگا یہ اس کو وصول کر رہے ہوں گے، یہ اس کو کیا کر رہے ہوں گے؟ وصول کر رہے ہوں گے۔ یہ ایمان والوں کی خوبیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بقیہ راتیں باقی ہیں رمضان کی، جو راتیں باقی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو ان کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی، لوگوں زمین میں ہم نے تمہارے لیے بڑی نشانیاں رکھی۔ زمین اللہ کی عجیب، اللہ کی نشانی ہے، یہ اتنی سخت نہیں ہے کہ ہم اس میں کاشتکاری نہ کر سکیں، پانی کی طرح نرم نہیں ہے کہ ہمیں نگل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مناسب رکھا ہے، اسی کے نیچے ہمارا پانی چھپا دیا ہے، اسی کے ذریعے اللہ ہماری فصلیں اگا دیتے ہیں، اسی کے ذریعے اللہ کیا کر دیتے ہیں، اسی سے اللہ ہمیں دھاتیں دے رہا ہے جس سے ہم اپنے کام چلا رہے ہیں، اسی سے اللہ تعالیٰ ہماری سبزیاں، پھول، پودے، ہماری خوراکیں، ادویات، جڑی بوٹیاں اللہ ساری نکال رہے ہیں۔ اور اللہ جل جلالہ نے
اسی کے اوپر پہاڑ گاڑ کے ہمارا پانی ذخیرہ کر رہے ہیں، اور اللہ جل جلالہ نے یہاں تک کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی زمین میں صلاحیت رکھی ہے کہ انسان کے جسم کو اسی زمین کے حوالے کر دیا جاتا ہے، چھپا دیا جاتا ہے۔ وگرنہ ہندو جہاں لاشیں جلاتے ہیں وہاں جا کے دیکھو کہ انسانی جسم کو کیا تماشا بنایا جاتا ہے۔ وہاں جا کے بندہ، ایک ہی مرتبہ مجھے کراچی میں ہلکا سا دیکھنے کا اتفاق ہوا، زبان کے روئے سے نکلا، جسم کے روئے سے نکلا، اے میرے اللہ تیرا شکر ہے آپ نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا کی۔ آپ نے ہمیں کیا عطا کی ہے؟ اور فرمایا وفی انفسکم افلا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان میں وفی السماء رزقکم وما توعدون، اللہ نے آسمان میں تمہارا رزق رکھا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کدھر ہے آسمان میں رزق؟ ہم تو زمین پر محنت کر کے مارکیٹ سے کما کے لاتے ہیں، فیکٹری سے کماتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ جناب اگر اللہ آسمان سے بارش نہ برسائے اور اللہ کا سورج اپنے فرائض ادا نہ کرے، اللہ کا چاند اپنے فرائض ادا نہ کرے، اور اللہ کا آسمانی نظام ہوا نہ چلائے تو پتہ چل جائے تم مارکیٹ سے کماتے کیسے؟ بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ہوا، سورج، پانی، اللہ تینوں چیزوں کو روک دے تو ماشاءاللہ کارخانہ تو چل جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور فرمایا یہ تمہاری جس طرح یہ ٹوٹی ہے نا، اس سے ہمیں پانی نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ ٹوٹی نہیں ہے، اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے پورے پائپ ہیں، موٹر ہے، بور ہے، خدائی نظام، یہاں سے تو پانی کا اظہار ہو رہا ہے۔ ٹوٹی کل کو یہ دعویٰ کر دے کہ سب کو پانی میں دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ نہیں۔ اور بھائی میری دکان کے ذریعے تو رزق کا اظہار ہو رہا ہے، پورا غیبی سسٹم حرکت کر کے رزق تیار کر کے اللہ نے اس رزق کو مجھ تک پہنچانے کی ظاہری شکل میری ملازمت، میرا کاروبار، میری دکان رکھی ہے۔ انسان کہتا ہے میرے ہاتھ کی کمائی، میری محنت، اور سرکار تمہاری محنت کی وجہ سے آئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیبی نظام کو جام کر دے تو جناب تمہاری مارکیٹیں دھری کی دھری رہ جائیں، کچھ نہ کر سکے۔ اور قرآن نے ایک یہ بات یہاں ارشاد فرمائی ہے، لوگوں خود ہم نے تمہارے اندر اپنی نشانیاں رکھی ہیں۔ انسان اللہ کی قدرت کا سب سے بڑا شاہکار، اس کی آوازیں دیکھو یار، ہم یہاں اتنے بیٹھے ہیں، ہر کسی کی الگ آواز، ہر کسی کی الگ صلاحیت، ہر کسی کا الگ چہرہ، ہر کسی کی رنگت الگ، ہر کسی کے دیکھنے کا انداز الگ، ہر کسی کے سوچنے کا انداز الگ، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کی صلاحیت الگ بنائی ہے۔ اللہ کی عجیب شان ہے، فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ فرما رہے ہم نے خود اپنی ذات کو، اپنے کمالات کو تمہارے اندر چھپا دیا ہے، اس لیے پوری کائنات میں اللہ کے قدرت کے شاہکار اور عجوبے ایک طرف اور انسان میں ایک طرف، اس لیے انسان، اس پورے نظام کو عالم اکبر کہا گیا ہے، انسان کو عالم اصغر کہا گیا ہے۔ بھائی سمجھے میری بات؟ پورے جہان کو کیا کہا گیا اور انسان کو کیا کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس انسان میں اتنے کمالات، اس انسان میں اللہ نے اپنی قدرت کا ایسی کاریگری اور ایسا فن دکھایا ہے کہ انسان کی خود اپنی عقل اپنے آپ کو سمجھ نہیں سکتی۔ قرآن کریم نے 27ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ہم نے جن اور انس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ بندگی کس کو کہتے ہیں؟ بندگی کہتے ہیں ہر موقع پر اللہ کی فرما برداری کو، اللہ کے حکم کو مد نظر رکھنا، اس کو بندگی کہتے ہیں۔ بھائی اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن کریم نے اس پارے میں بھی جا بجا قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، اس سے آگے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالْفَجْرِ وَالْعَصْرِ۔ اللہ قسمیں کھاتے ہیں پورے قرآن میں۔ کیوں قسمیں کھاتے ہیں؟ ایک تو عربوں کا دستور تھا، وہ قسم کے ذریعے اپنی بات کو پختہ کرتے ہیں۔ دوسرا اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں جو اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔
بھائی جو کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بہت ساری باتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس بارے میں قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے جو ایمان والوں کو بہت لذت دیتی ہے، بہت سکون دیتی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ جب ایمان والے جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں ایسا بہت ہوگا کہ ایک اللہ کا بندہ، ایک مومن انسان، وہ والد تھا یا والدہ تھی یا دونوں تھے، وہ نیکیاں کر کرا کے جنت کے بہت اونچے مقام پر پہنچ گئے۔ ان کے بچے جو تھے وہ جنت میں تو پہنچ گئے لیکن اپنے والدین کے اونچے مقام تک پہنچ نہ سکے، تو والدین اللہ سے یہ فرمائش کریں گے، اے اللہ ہم جنت میں اوپر آ گئے ہیں، ہماری اولاد کہاں ہے؟ نیچے ہے، ہم اپنی آل و اولاد کے اپنے اس کو مل تو سکتے نہیں ہیں، اے اللہ ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ تمہارے درجے کو کم کر دیا جائے، چونکہ ہم جس کو جو دیتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارے درجے کو کم کر دیا جائے، ہاں ہم سخی بندے ہیں، جس کے 50 بنتے ہو اس کو 100 دے دیتے ہیں، لہٰذا جو تمہاری اولاد ہے ان کو بھی تمہارے والا درجہ دے دیتے ہیں تاکہ تم اکٹھے رہو۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء۔ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت کا عجیب معاملہ ہے۔ قرآن کریم نے اس بارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، زمین و آسمان کے تمام خزانے، ہر چیز کے خزانے صرف اور صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اور بھائیو ہمیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا، ہمیں اللہ سے مانگنا، اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ مولانا الیاس صاحب تبلیغی جماعت کے بانی، اللہ کے بڑے عجیب بندے تھے۔ جس دن ان کا انتقال ہونے لگا، آخری رات میں اپنے بیٹے کو بلایا، حضرت جی مولانا یوسف صاحب کو، اسے کہا بیٹا پریشان نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، آج کی رات میں تیرے اللہ سے لینے والا ہاتھ تو تبدیل ہو جائے گا، دینے والا وہی رہے گا، دینے والا لینے والا۔ یعنی پریشان نہ ہونا، تیرے ابا کا انتقال ہوگا، تیرے رب کا نہیں۔ تیرا ابا تو عاجز و بے بس ہے لیکن تیرا رب تو حی القیوم ہے، حی القیوم ہے۔ تو جناب لینے والے ہاتھ میں طلب ہونی چاہیے، دینے والا تو ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے، وہ ہر کسی کو دیتا ہے۔ قرآن کریم نے قرآن کی فصاحت ایک عجیب چیز ہے۔ قرآن کریم نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور نبوت کو ثابت کرنے کی ایک عجیب دلیل دی، اور مشہور آیت ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى۔ بھائی سورہ نجم مشہور ہے کہ نہیں؟ قسم ہے کس کی؟ ستارے کی۔ جب وہ ستارہ کیا ہونے لگے؟ صبح کو غائب ہونے لگے۔ قرآن نے ستارے کی قسم کھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى۔ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بالکل راستے سے نہیں ہٹے ہیں، بالکل سیدھے راستے پر ہیں۔ ہم ستارے کی قسم کھاتے ہیں۔ کیا کہا؟ اور عربوں کا دستور تھا کہ رات کو صحرا میں جب سفر کرتے نا، جب صبح کا یہ لمحہ آتا، اس وقت ستاروں کے ذریعے راستوں کو تلاش کرتے تھے اور اس میں کبھی بھی غلطی نہیں ہوتی تھی۔ صبح کے وقت کے ستاروں کے ذریعے عرب صحراؤں میں راستہ تلاش کیا جاتا۔ اور قرآن کریم نے ارشاد فرمایا جس اللہ کے ستارے نے نہ جسم نہ عقل ہے نہ شعور ہے، جس اللہ کا پیدا کردہ ستارہ تمہیں سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے اس اللہ کے بارے میں؟ اس نے اپنے حبیب کو ایسے ہی بنا کے بھیج دیا، اس نے اپنے حبیب کو ایسے ہی، اس بے زبان ستارے کو دیکھ کر منزل پا جاتے ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ، یہ ستارہ تو تمہیں دنیا کا شہر بتا سکتا ہے، ادھر ہے، یہ ہمارے رسول ایسے ہیں، جو اس کے پیچھے آئے گا وہ جنت کے دروازے پر پہنچ جائے گا، وہ جنت کے دروازے پر پہنچ جائے گا۔ اور اگلی بات فرمائی وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ ہستی ایسی ہے اس کی زبان سے کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں نکلتی، یہ سچائی کے ایسی پیکر ہے،
ان ہوا الا وحی یوحا، یہ ہستی وہی بات فرماتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی زبان پر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما ان خوش نصیب صحابیوں میں سے ہیں جو حضور کی ہر بات کو لکھ لیتے تھے، جو ہے حضور کی ہر بات کو. بعض صحابہ نے ٹوکا، یار تو ہر بات لکھ لیتا ہے، بعض دفعہ اللہ کے نبی غصے میں ہوتے ہیں، بعض دفعہ کسی کیفیت میں ہوتے ہیں، تو خیال کیا کر. وہ نوجوان صحابی ڈر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے رسول مجھے کچھ بڑوں نے ٹوکا ہے کہ میں آپ کی ہر بات نہ لکھا کروں. کبھی بندہ غصے میں بھی ہوتا ہے، کبھی کسی اور کیفیت میں ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے قسم کھا کے فرمایا، کہا عبداللہ میں اس رب کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری زبان سے کبھی بھی حق کے سوا نہیں نکلتا، حق کے سوا نہیں نکلتا. اور بھائی اسی پارے میں 27ویں پارے میں معراج کا بھی تذکرہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے وہاں اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا. قرآن کریم میں دونوں احتمال ہیں، اسی وجہ سے صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رائے یہ ہے کہ معراج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے ہے کہ دیکھا ہے. اور قرآن میں دونوں احتمال بنتے ہیں، لہٰذا ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے. اس معاملے کو کس کے حوالے کرنا چاہیے؟ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے. قرآن کریم نے اس بارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لوگوں تم اپنی تعریف نہ کیا کرو، اپنی زبان سے میاں مٹھو بننا اللہ کو پسند نہیں ہے. فلا تزکوا انفسکم، اپنی تعریف اپنے منہ سے کرنا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر تمہاری حیثیتوں کو، تمہارے عملوں کو اچھی طرح جانتے ہیں. قرآن کریم نے اس بارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لوگوں نیک عمل سے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچے گا. بھائی توجہ کرنا، نیک عمل سے ایک دوسرے کو فائدہ. بھائی آپ یہاں بیٹھے پورے شہر کے لیے دعائیں مانگیں گے تو اس دعا کی برکت پورے شہر کو ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجیں گے، ہمارے اوپر رحمت نازل ہوگی کہ نہیں؟ نیک عملوں سے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن ایمان سے نہیں. ایمان اپنا اپنا. ایمان کیا؟ بیٹا اگر مومن ہے تو بیٹے کے ایمان کا والد کافر والد کو کوئی فائدہ ہے؟ والد جو ہے وہ مومن ہے. حضرت نوح علیہ السلام عظیم الشان پیغمبر ہیں، اس کا فائدہ ان کے کفر پر مرنے والے بیٹے کو ہے؟ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اللہ نے کوئی پیدا نہیں کیا. حضور علیہ السلام کے ایمان کا ابو لہب بدبخت کو کوئی فائدہ ہے؟ نہیں ہے. فیصلہ کر دیا کہ ایمان جو ہے یہ ہر مومن کا اپنا اپنا ہے. ہاں نیک عملوں سے ایک دوسرے کو کیا پہنچے گا؟ فائدہ پہنچے گا. اس کے بعد قرآن کریم نے سورہ قمر میں پھر بہت ساری قوموں کا تذکرہ دوبارہ کیا. جو قومیں اپنی اوقات بھول گئی اللہ نے ان کو غرق اور اللہ نے ان کو تباہ کر دیا. اس کے بعد سورہ رحمان ہے. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دینی دنیاوی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ سورہ رحمان کو عروسۃ القرآن کہا گیا ہے، یعنی اس کی حیثیت قرآن میں اس طرح ہے جس طرح شادی میں دلہن کی حیثیت ہوتی ہے جو سب کے لیے زینت کا باعث ہوتی ہے، تو قرآن کریم میں سورہ رحمان سب سے زیادہ حسین حصہ ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے یہ سورت جنات کو سنائی تو جنات خوشی سے جھوم اٹھے. جنات جو ہیں وہ خوشی سے جھوم اٹھے. اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی بڑی نعمتوں کا تذکرہ کیا. بھائی نعمت جو ہے نا وہ بندے کو اپنے اللہ کے قریب کرتی ہے. انعامات کا تذکرہ کرنا اس سے آپس میں بھی تعلق بڑھتا ہے. اور بھائی ہمارے یہاں یہ بہت ہی کمینگی ہے، والد اتنی خدمات انجام دیتا ہے لیکن بیٹے کی زبان سے کبھی نہیں نکلتا ابا جی آپ کا شکریہ، آپ نے 40 سال محنت کر کر کے ہمیں کہاں سے کہاں. اولاد شکریہ ادا کرتی ہے؟
میں بڑے سال پرانی بات ہے، میں اس کو بھلانا بھی چاہتا ہوں لیکن نہیں بھولتا، میرے دماغ میں یہ بات ایسی پھنسی ہوئی ہے۔ آج سے 17-18 سال پرانی بات ہے، والد نے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا، پتہ نہیں کیا کچھ بنایا۔ بیٹا اپنی مرضی اور خباثت کر رہا تھا۔ والد، باپ اور بیٹا دونوں میرے پاس آئے۔ ابا نے کہا بیٹا میں نے تجھے ڈاکٹر بنایا، یوں کیا یوں کیا یوں کیا، اب تو میرے ساتھ بغاوت کرتا ہے۔ بیٹا کہتا تسی کیڑا کوئی پہلی دفعہ کیتا، ساری دنیا کر دی، تم نے کون سا کوئی میدان میں، لوگ کرتے۔ ہائے ہائے، اتنی یعنی نمک حرامی۔ اللہ کو بھی یہ پسند ہے۔ سورہ رحمان میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ، میں نے تمہارے اوپر تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہم فوراً اے میرے اللہ، ہمارے آپ کے اتنے انعامات ہیں، ہم تو ان کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے اتنا ہی اللہ کا قرب بڑھے گا۔ سورہ واقعہ میں اور سورہ رحمان میں جنتیوں کی 2 جماعتوں کا تذکرہ ہے۔ ایک اونچی جماعت جو انبیاء علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری عام مومنین کی ہوگی، اور اس کے بعد جہنمیوں کا تذکرہ ہے۔ لیکن ان 2 صورتوں میں سب سے زیادہ جنت کا تذکرہ ہے۔ جنت کی اتنی نعمتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کوئی ایسی زبان اللہ نے پیدا کی جو جنتوں کی نعمتوں کو بیان کر سکے، نہ کوئی ایسی آنکھ میں طاقت ہے کہ وہ یہاں رہتے ہوئے جنت کی نعمتوں کو، وہ ہمارے تصور سے اوپر کی ہیں۔ بس آپ ایک کلیہ ذہن میں رکھیے، 2 باتیں میں جب بھی جنت کی نعمتوں کو بیان کرتا ہوں مجھے سب سے جامع یہ 2 جملے لگتے ہیں۔ انسان کی ساری خواہشات جو ہے نا وہ 2-3 چیزوں میں بند ہیں۔ انسان یہ چاہتا ہے میری شکل و صورت جسم اعلیٰ ہو، نمبر 2 میرا لباس اعلیٰ ہو، میرا کھانا اعلیٰ ہو، اور میری شریکہ حیات اعلیٰ ہو۔ یہ انسان اگر یہ چیزیں کسی کو مل جائیں، انسان کی جتنی بھی خواہشات ہیں وہ ساری یہی بند ہیں۔ وہ ساری کیا ہے؟ یہی بند ہے۔ جنت ان 4 نعمتوں کی کامل ترین شکل کا نام ہے، اس لیے وہاں فرمایا ہم تمہیں شکل و صورت ایسی دیں گے، ہم تمہیں رہائش کے مکان ایسے دیں گے، ہم تمہیں لباس ایسے دیں گے، ہم کھانے کی نعمتیں ایسی دیں گے، ہم شریکہ حیات ایسی وفادار دیں گے۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ کوئی نعمت ایسی نہیں جس کا انسان تصور کر سکے اور وہ جنت میں نہ ملے۔ اسی لیے کہنے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، میں نے سب سے پہلے ان کی تحریر میں یہ جملہ دیکھا، وہ فرمایا کر پھر قرآن سے بات سمجھ بھی آئے کہ جنت میں جا کے اللہ ہر جنتی کو ایک چھوٹی خدائی دے دے گا۔ ایک کیا دے دے گا؟ ہاں، چونکہ دنیا میں اللہ کی شان ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، وہی ہوتا ہے جو کون چاہتا ہے۔ اور جنت کے بارے میں فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جو تم چاہو گے وہی ہوگا، جو تم چاہو گے وہی ہوگا۔ یعنی جو اللہ کی شان ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ فرمایا جنت میں ہم تمہیں کھلا آپشن دے دیں گے، جو چاہو۔ ایک بندہ اپنے محل میں بیٹھا ہے اور سامنے سے جو ہے پانی کا چشمہ یوں اتر رہا ہے، بیٹھے بیٹھے اس کو خیال آتا ہے یار یہ جو چشمہ ہے نا یہ ادھر کو زیادہ خوبصورت رہے گا، وہ ایک آرڈر کرے گا، ادھر والی نہر جو ہے وہ ادھر سے بہنا شروع ہو جائے گا، وہ ادھر سے جو چاہے گا۔ اور بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی دعاؤں میں اس جنت کا سوال بہت کرتے تھے۔ میں ہر رمضان میں بیان کرتا ہوں، اس مرتبہ دوستوں نے سوال کیا، اس وقت تو میں نے عرض کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کی جتنی دعائیں ہیں ان کا خلاصہ ساری 3-4 باتیں نکلتی ہیں۔ ایک اللہ کی تعریف نکلتی ہے، ایک جنت کا سوال بنتا ہے، اور ایک جہنم کا۔ اسی لیے علماء نے ساری دعاؤں کو ملا کے ایک دعا بنا دی، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ، واعوذ بک من النار۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ اور بھائی یہ جو دن بچے ہیں اس دعا کو پڑھتے رہیے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کی تعریف آ گئی، استغفر اللہ، اللہ سے بخشش و معافی آ گئی، اسألک الجنہ، جنت کا سوال آ گیا، واعوذ بک من النار، اور جہنم سے پناہ۔ یہ ساری دعاؤں کا خلاصہ ہے، اس کو پڑھتے رہیے۔ اور بھائی قرآن کریم نے پھر سورہ واقعہ میں انسان کا جب آخری وقت آتا ہے، جو اس وقت بے بسی کی کیفیت ہوتی
ہوتی ہے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے جو ہر انسان پہ آنا ہے کہ ہاتھوں میں وہ پیارے جن کے بغیر زندگی کا تصور ہی انسان نہیں کر سکتا، ہاتھوں میں جب وہ نکلتے ہیں تو اس کی تکلیف کا انہی کو اندازہ ہوتا ہے جن پر یہ آزمائش آتی ہے۔ قرآن کریم نے اس کیفیت کو بیان کیا تاکہ تم اپنی موت کو یاد رکھو۔ قرآن کریم نے صحابہ کرام کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ ان لوگوں سے اللہ راضی ہے۔ ان لوگوں سے کیا ہے؟ یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ ہاں، ان میں فضیلتوں کے اعتبار سے درجہ بندی ہو سکتی ہے۔ رمضان میں آپ سب زکوٰۃ دے رہے ہیں، قرآن کریم اللہ کے نام پر جو کچھ خرچ کرتے ہو قرآن کریم اس کو قرض کہہ رہا ہے، فرما رہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو قرض حسنہ دے؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہم جو کچھ خرچ کر رہے ہیں اللہ اس کو کس لفظ سے تعبیر کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرضے کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ قرضے کی ادائیگی کیا ہوتی ہے؟ حالانکہ یہ قرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں میرے بندو جس طرح تم قرض لے کر واپس دینا ضروری سمجھتے ہو، میرے نام پر جو کچھ خرچ کر رہے ہو تمہیں یہ ہر حال میں ملے گا، تمہیں یہ ہر حال میں تمہارا سرمایہ ڈوبے گا نہیں۔ وہ کسی اللہ والی نے سارا خرچ کر کے شوہر نے پوچھا اتنے پیسے دیے تھے کہاں لگائے؟ کہا ایک کاروبار میں لگا دیے۔ کہنے لگا کاروبار میں کیوں لگائے ہیں؟ اللہ کی بندی نقصان ہو جائے گا۔ اس نے کہا میں نے دیکھ کے لگائے ہیں، ایسے کاروبار میں لگائے ہیں جس میں خسارے کا امکان ہی نہیں۔ اس نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کہنے لگا وہ اللہ کے لیے صدقہ کر دی۔ وہ کیا کر دیا؟ اللہ کے لیے صدقہ کر دیا۔ اور بھائی قرآن کریم نے دنیا کی زندگی کا نقشہ کھینچا ہے۔ لوگوں یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ کھیل تماشا ہے۔ بچے کھیلتے ہیں، وہ ان کے کھلونے ہوتے ہیں، مٹی پر بیٹھ کر کھیلتے ہیں، اور وہ کھلونوں میں پتہ نہیں آج کل وہ پلاسٹک کی چھوٹی چھوٹی چیزیں آ گئی، کبھی اس کی ریل گاڑی بنا دیتے ہیں، کبھی اس سے مکان بنا دیتے ہیں۔ بھائی وہ جو چھوٹے چھوٹے وہ بناتے ہیں ریل گاڑی، تو کیا وہ ریل گاڑی بن گئی؟ وہ تو بچوں کے دل بہلاوا، وہ تو بچے کے دل کا بہلاوا ہے، وہ تو بچوں کا کھیل ہے۔ بڑے سمجھ رہے ہوتے ہیں بچے خوش ہیں، بچے سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ میں نے بحریہ ٹاؤن آباد کر لیا، میں نے کیا کر لیا؟ وہ اس کی بنا کے پورا شہر آباد ہو گیا، جی ہمارا بحریہ ٹاؤن تیار ہو گیا۔ وہ بچوں کا بہلاوا ہوتا ہے۔ اور بھائیو قرآن غلط بیان نہیں کر رہا۔ میں اور جب اس دنیا سے رخصت ہو کر اگلے جہانوں میں جا کے پیچھے نظر ڈالیں گے تو ہمیں یہ بچوں کا کھیل نظر آئے گا۔ یہ کیا آئے گا؟ قرآن سچ۔ عقل مند وہ ہے جو اس سے پوری دلچسپی رکھے، اس کا پجاری نہ بنے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے اپنے نہیں، فرمایا لعنت ہے عبد الدرہم والدینار، پیسے کے پجاری پر اللہ کی لعنت ہے۔ پیسہ ہماری ضرورت ہے، ہم پیسے کے غلام نہیں۔ ہم پیسے کے ایسے بندے پر جس کا سارا کچھ پیسہ ہی ہے، شیخ چلی کی طرح وہ دنیا میں ہی پرواز کرتا ہے، اس پر اللہ کی کیا ہے؟ لعنت ہے۔ یہ کھیل تماشا ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے۔ اس زندگی کو ہم کھیل تماشا ہی سمجھے۔ وہ سرمایہ جو کبھی ڈوبے گا نہیں بھائی، وہ کیا ہے؟ وہ تو نیکی ہے بھائی، وہ کیا ہے؟ ایمان اور نیکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔